على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وہ جس نے امین میں ایک رسول بھیجا انہیں میں سے جو ان کے سامنے آیات الہی کی تلاوت کرتا ہے اور ان کے نفوس کو پاک و پاکیزہ بناتا ہے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ وہ اس کے پہلے کھلی ہوئی گمراہی. جتنے اجزاء تقریباً سبھی کافی تفصیل کے ساتھ بیان ہو چکے اور تصدیق کا بھی ذکر ہوا، اور جو نتیجہ اس کا ہے ایک دوسرے موضوع سے متعلق وہ بھی کل آپ کے سامنے بیان ہو چکا. اب آج آخری لفظ سے متعلق بیان ہے، اور پہلے ہی سے بتلا دوں تاکہ بعد میں حضرات کو اپنے توقع کے پورا نہ ہونے سے مایوسی نہ ہو کہ دل خوش کن بیانات اس کے پہلے ہو چکے اور ماشاءاللہ حضرات بالیغ ہوئے اور اظہار مسرت بھی کیا ہونا رہا ہے، جوش و خروش بھی لگائے. لیکن جس طرح لذیذ غذا کی ضرورت ہے اسی طرح کبھی کبھی دوائے تلخ کی بھی ضرورت ہے انسان کے لیے، بقائے زندگی کے لیے. لہذا آج آخر کا جو لفظ ہے وہ عموماً نہیں بیان ہوتی کہ ارشاد ہوا ہے کہ یہ رسول بھیجا اور ایسا بھیجا، اگرچہ وہ اس کے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک لفظ ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ آیت پوری تاریخ اسلام بن گئی ہے، یعنی پورا ما قبل اسلام مضمر ہے کانوا فی ضلال مبین میں کہ وہ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، اور اس کے بعد کا انقلاب مضمر ہے ان تمام اجزاء میں جو اس کے پہلے آپ کے سامنے بیان ہوئے ہیں. تو اب جو تاریخ اسلام ہوتی ہے اس کا بہت کافی حصہ، اگر کوئی چاہے تو کئی سو صفحے ہو سکتے ہیں، ہوتے ہیں اس پر کہ ما قبل اسلام کیا تھا. تو وہ جو ما قبل اسلام تھا وہ سب قرآن نے سمیٹ کے فی ضلال مبین میں سمو دیا ہے کہ وہ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. اور اب اس کے بعد ما قبل اسلام وہ ہوگا کہ جو اس کھلی ہوئی گمراہی کے مقابل کے اوصاف ہوں، جو اس وقت کی باتوں میں انقلاب پیدا ہوا ہے، وہ تمام وہ فرائض رسالت کا جو نتیجہ ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ سے جو انقلاب ہوا وہ سب اس میں مضمر ہے. تو یہ پوری تاریخ اسلام ہے. قبل اسلام کیا تھا اور بعد اسلام کیا ہوا. اب قبل اسلام کیا تھا وہ ہمارے لیے ماضی بعید ہے، کیونکہ ہم تو ہجرت کے 1403 ہجری 1404 ہجری 5 ہجری اب شروع ہوا ہے. تو 1404 ہجری کے بعد 1404 کتنے 1400 اور 4 برس کے بعد ہم دورے بعثت تک پہنچتے ہیں ہجرت کے.
تو اب قبل اسلام کی منزل ہم سے ظاہر ہے کہ دور ہے بہت. تو صرف تاریخ کے اوراق میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ قبل اسلام کیا تھا. اس کو تلاش کر کے ہم اتنے ورق الٹ کے تاریخ کے ڈھونڈیں گے اور معلوم کریں گے کہ قبل اسلام کیا کیا تھا. اب اس کے بعد اسلام نے کیا انقلاب پیدا کیا وہ بنسبت اس کے ہم سے قریب تر ہے، اور اس کو ہم خالص دور اسلامی کے صدر اول سے لے کر اگر دیکھیں تو ہمیں اس کا پتہ چلے گا. لیکن جس کو میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ یہ بہت تلخ دوا ہے، وہ یہ کہ حال میں ہماری جو کیفیت ہے اس کے لیے ہمیں تاریخ کے ورق الٹنے کی ضرورت نہیں. وہ تو ہر ایک کا مشاہدہ ہے، ہر ایک کا وجدان ہے، ہر ایک کا ادراک ہے. جو ماضی ہے وہ سپرد تاریخ ہے، اس کے لیے محنت و مشقت کی ضرورت ہے. لیکن جو حال ہے اس کے لیے تو گرد و پیش اور اپنے کو دیکھ لینا یہ کافی ہے. اب میں کہتا ہوں فی ضلال مبین کے تحت میں کانو تھے، قرآن نے کہا. اس کے معنی ہے کہ جب رسول آئے تو وہ نہیں رہا، وہ تھا. یعنی اب جو ہے وہ اس سے خلاف ہے. اور اگر 1404 برس گزرنے کے بعد، اور یہ ہجرت سے بعثت تو اس کے 13 برس پہلے ہوئی ہے، اور پھر حالات کے ذیل میں تو ہمارے سامنے وہ 40 برس بھی ہیں جو اس کے پہلے تھے. اور اس 40 برس میں بھی میں نے کہا کہ یہ نہیں ہے کہ پیغمبر ہدایت نہ کر رہے ہوں، وہ دعویٰ رسالت نہیں ہے، ورنہ کعبہ رسالت تو کر ہی رہے ہیں. تو وہ بھی ہم تاریخ کے صفحات میں تلاش کریں گے، مگر قرآن کی زبان میں اب وہ تھا نہیں ہے. یعنی وہ دور جو تھا جاہلیت کا جسے ضلال مبین کہا ہے، وہ برق گزشتہ ہے. وہ قرآن کی زبان میں تھا، اور جو آپ نے اس کے خلاف صورت پیدا کی وہ اب قرآن کے محاورے میں ہے. ہمارے لیے وہ ماضی ہے، مگر اس وقت وہ حال تھا، وہ تھا اور یہ ہے. اور اگر مطالعے میں حالات کے اور اپنے نفس کے جائزے میں ہم یہ محسوس کریں کہ ہم وہ ہیں جو کبھی تھا، اور وہ نہیں ہے جو اس وقت کا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہ ہیں ہی نہیں جن کو پیغمبر نے بنانا چاہا تھا. ابھی ہے تو بڑی تلخ بات ہے. یعنی رسول نے جس قوم کی تشکیل چاہی تھی، ہم وہ قوم ہیں ہی نہیں، کیونکہ ہمارے اوصاف وہ نظر آ رہے ہیں جو قبل اسلام تھے، اور وہ اوصاف نہیں نظر آ رہے ہیں جو پیغمبر نے انقلاب پیدا کر کے اس وقت موجود کیے تھے. جو گزر چکے تھے وہ ہیں، اور جو انہوں نے جس حال میں منظور تھا کہ وہ، اور وہ گئے تھے. ورنہ قرآن کیوں کہتا کہ تھے؟ اگر اب بھی پوری قوم وہی ہوتی، ویسی ہی ہوتی، تو یہ کیوں فرماتے؟ قرآن کیوں کہتا کہ یہ تھے؟ تو اگر ہم وہ ہوں کہ جو اس وقت تھے تو اس کے معنی کہ وہ نہیں ہے جو انہوں نے بنانا چاہا تھا. اب یہ متن ہے فی ضلال مبین، اور اب چاہے تاریخ میں دیکھیے اس سے آسان یہ ہے کہ صرف وہ باتیں دیکھیے جو قرآن نے کہی ہیں کہ کیا تھا اور کیا ہے. اب جسے کہا وہ تھا، اگر ہم میں وہ ہو تو سمجھیے کہ ہم نے پیغمبر کے تعلیم کا اثر نہیں لیا.
قرآن مجید کے پورے آیات دیکھیے، یہ ایک جملہ کی ضلال مبین ایسا ہے کہ میں سمجھتا ہوں پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے کہ اب قرآن مجید میں یہ دیکھیے کہ کیا کیا اس وقت کی باتیں کہی ہیں کہ یہ تھا اب جس چیز کو کہا ہو کہ یہ تھا وہ سمجھیے ضلال مبین ہے، اور اب اس کے مقابل جو ہو اور اب وہ ہو تو سمجھیے ہم راہ ہدایت پر ہیں۔ ورنہ پھر جو قرآن مجید نے کہا ہے کہ ضلال مبین، جو نام ہم چاہے اختیار کر لیں لیکن آئیں اسی ضلال مبین میں۔ اب ایک باتیں صرف عرض کروں گا مثال کے طور کے اوپر۔ ایک قرآن مجید نے ان کی حالت بیان کی ہے کہ جب لڑکا پیدا ہوتا ہے تو خوش ہوتے ہیں، اور لڑکی پیدا ہوتی ہے تو چہرے کا رنگ بدلا ہوا نظر آتا ہے۔ ظل وجهه مسودا وهو كظيم، چہرہ تاریک سا ہو جاتا ہے، رنگ چہرے کا خاک ہو جاتا ہے، اور گھر سے نکلتے شرم محسوس ہوتی ہے۔ اب میں کہتا ہوں کہ مجھے تو وہاں کا زیادہ حال معلوم ہے، اب یہاں آپ بھی دیکھ لیجئے کہ ہماری ذہنیت یہی ہے یا نہیں۔ لڑکا ہو تو خوش ہو کے اطلاع دیں گے، لڑکی پیدا ہو تو شرما کے اطلاع دیں گے، شرمندہ ہو کے بتائیں گے کہ لڑکی اس پر خوشیاں زیادہ منائیں گے، اس پر باطل ناخواستہ کوئی تقریب کر دیں گے۔ تو اب یہ کیا ہے؟ یہ جاہلیت کا اثر ہے یا اسلام کا؟ قرآن مجید نے تو ان کے بارے میں کہا تھا کہ ان کی یہ حالت ہے، اب اگر ہماری یہی حالت ہو تو اس کے معنی کہ ہم وہ تو نہ ہوئے جو اسلام نے بنانا چاہا۔ اور میں کہتا ہوں کہ اس ذہنیت کو بدلنے کے لیے اس نے اس ذات کو جو محبوب الہی تھی بیٹی عطا فرمائی۔ صلوات جلدی والله پھر بلند آواز کوئی اپنے محبوب کے لیے برائی نہیں پسند کرے گا، ہم بھی اپنے محبوب کے لیے برائی نہیں پسند کرتے، مگر ہم عاجز ہیں، ہمارا بس نہیں۔ اور جو قادر مطلق ہو تو وہ اپنی ناپسند چیز کے نہ کرنے پر کیا مجبور ہے، یا کرنے پر مجبور ہے اور نہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟ ظاہر ہے کہ تمام سلسلے انبیاء میں ایک ذات ہے جس کو اس نے اپنے حبیب کا لقب عطا فرمایا۔ اور حبیب کے معنی خدا کا دوست۔ اب بندے کی یہی معراج کیا کم ہے کہ اللہ اس کو اپنے دوست کا لقب عطا کرے، مگر اس کو کبھی شاید 2 برس پہلے بیان کیا ہوگا کہ سلسلے انبیاء میں ایک اور ذات ہے جس کو اپنے دوست کا لقب عطا کیا، اور وہ حضرت خلیل اللہ ہے، جناب ابراہیم۔ چونکہ مجھے یاد ہے کہ بیان کر چکا ہوں، اس لیے اس وقت مختصر اس کا مجمل خاکہ عرض کروں گا کہ انہیں بھی لقب عطا ہوا ہے خلیل اللہ۔ خلیل کے بھی معنی اللہ کے دوست، تو اس لیے عام طور سے فرق نمایاں نہیں ہوتا۔ کوئی سمجھے گا یہ خصوصیت تو رسول کی ہمارے نہیں بھی، حضرت ابراہیم کو بھی کہا اپنا دوست، اور ہمارے پیغمبر کو بھی کہا اپنا دوست، مگر یہ
الفاظ کی کوتاہی ہے، دوست کی لفظ میں ہم فرق نہیں محسوس کر سکتے. بھائی ایک لفظ ہے ہمارے پاس دوست، مگر عربی زبان کے لحاظ سے خلیل اور حبیب کے معنی میں فرق ہے. خلیل کے معنی میں مضمر ہے طالب ہونا، اور حبیب کے معنی میں مضمر ہے مطلوب ہونا. خلیل کے معنی ہے وہ دوست جو دوسرے کو چاہتا ہو، اور حبیب کے معنی ہے وہ جسے دوسرا چاہتا ہو. اب مجھے اردو زبان کے ادب میں یہی لفظیں ملتی ہیں اس حقیقت کے ادا کرنے کے لیے کہ دیکھ لیجئے زمین محبت کس آسمان پر پہنچ گئی. صلوات دیجیے پھر بلند آواز سے. تو خلیل اللہ کے معنی ہے محب خدا، اور حبیب اللہ کے معنی ہے محبوب خدا. اب وہ جو بات کر رہا تھا اس میں زیادہ قوت ہو گئی کہ جو محب نہیں ہے محبوب ہے، اسے بھلا وہ چاہے گا کہ کوئی ناپسندیدہ چیز عطا کرے. اور متفق علیہ تاریخی حقیقت کہ جناب خدیجہ کے بطن سے بیٹے بھی پیدا ہوئے، مگر مرضی الہی نے انہیں باقی رکھنا ضروری نہیں سمجھا. پھر آخر عمر میں ایک بیٹا متولد ہوا، لیکن یہ کہ وہ بھی 2.5-3 برس کے تھے. جناب ابراہیم جب ان کی وفات ہو گئی تو ظاہر ہے کہ موت و حیات اللہ کے قبضے میں ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ حکیم علی الاطلاق کی نگاہ میں اپنی رسالت کے لیے ان کو بیٹوں کی اتنی ضرورت نہ تھی جتنی بیٹی کی ضرورت ہے. پھر بلند آواز سے اور اس کے لیے ان کو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بیٹی عنایت ہوئی. اب میں عموماً اختلافی مسائل کے خارجات سے دامن بچایا کرتا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ اختلافی مسئلہ ہے کہ ایک بیٹی یا کئی بیٹیاں. میں اس بحث میں پڑھنا نہیں چاہتا. میرے نزدیک کوئی دینی اہمیت بھی اس کی نہیں ہے. علم الانصاب کا مسئلہ ہے، اس کو دین میں دخل نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ وہ چاہے جائے بیٹیاں ہوں، مگر زیر چادر تو ایک ہی چیز، مباہلے کے میدان میں ایک ہی چیز، خاتون جنت ایک ہی ہے. ڈھونڈا کہہ کے آگے بڑھوں کہ علم انصاف کی کتابوں کی برابری کیا کیجیے اور ڈھونڈا کیجیے، اور اس کے بعد دیکھا کیجیے کہ کہے تھی. مجھے اس سے دلچسپی نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ وہ کوئی ہو، کتنی ہوں، مگر جنہیں خدا اور رسول نے اہمیت نہیں دی تو ہم کیوں دیں. پھر بلند آواز تو علم الہی میں حکمت ربانی کے رہنے میں ان کو بیٹوں کی اتنی ضرورت نہ تھی جتنی بیٹی کی ضرورت تھی. ارے خالق کو اطمینان ہے کہ بیٹے تو پھر اسی بیٹی کے ذریعے سے عطا کر دیے جائیں گے.
صلوات بھیجیے بولے اور وہ ایسے بیٹے ہوں گے جیسے بیٹی ایسی ویسے ہی وہ بیٹے ایسے ہوں گے کہ اب جو بات ہوئی نا اس کو میں بطور مفروضہ بطور واقعہ کیوں کر کہہ سکتا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ مجھے نہیں معلوم کہ اگر وہ بیٹے ہوتے تو وہ مباہلے میں لائے جاتے یا یہ بیٹے لائے جاتے جو لائے گئے پھر تو یہ بیٹی خالق نے کرامت فرمائی اور اسے سندیں عطا فرمائی برکت منی میرا ٹکڑا ہے اور یہ سند عطا فرمائی عملاً کہ دنیا میں کوئی باپ بیٹی کی تعظیم کو نہیں کھڑا ہوتا ہوگا مگر حضرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ صحیح صحاح ستہ کی حدیث ہے یعنی صحیح ترمذی بھی صحاح ستہ میں سے ہے اس میں یہ حدیث کے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک دفعہ کی بات نہیں کہ فاطمہ زہرا آئیں اور رسول کھڑے ہو گئے ایک دفعہ کی بات ہو تو بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں اشتیاق ہو اور کوئی آ جائے تو آدمی کھڑا ہو جاتا ہے جوش محبت میں کھڑا ہو جاتا ہے اتفاقاً بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں لیکن روایت کے الفاظ یہ نہیں ہے کہ آئیں اور رسول کھڑے ہو گئے اذا دخلت فاطمہ جب آتی تھی فاطمہ زہرا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے اور پہلے ہی جملہ اتنا اونچا تھا کہ ہماری تقریر و تحریر کی سب صلاحیتوں کو اس نے جذب کر لیا اسی کو ہم زور دے کر بیان کرتے رہے مگر وہ حدیث اتنے پر ختم نہیں ہوئی ہے بلکہ آگے بڑھی ہے اور تیسرا جملہ جو ہے وہ اگر پہلے جملے سے اونچا نہیں ہے تو بہرحال اس سے کمتر بھی نہیں ہے وہ کیا ہے کہ قام علیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بات یہ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے وَرَحَّبَهَا اور مرحبا فرماتے تھے خوش آمدید وَأَجْلَسَهَا فِي مَكَانِهِ اور انہیں اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے العظمت للہ میں تو اس کا تصور کرنے سے محسوس کرتا ہوں کہ رونگٹے کھڑے ہو گئے اس کا تجزیہ کیجیے معنی کیا ہے اس کے معنی یہ ہے کہ جب تک فاطمہ زہرا بیٹھی ہیں رسول اپنی جگہ پر نہیں بیٹھے ہیں جب یہ اٹھ کر چلی جائیں گی تب پھر رسول خدا اپنی جگہ پر تو یہ عظمت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اور اسے راوی پنڈی کی مجلس میں بھی تبصرہ کر چکا ہوں اس پر 2 دفعہ کافی اور اب اس وقت اس پہلو کی طرف آپ کو توجہ دلاتا ہوں کہ جہاں تک میرا مطالعہ ہے اور وہ بہرحال ایک متوسط کبیر السن آدمی کی جتنی عمر عام طور سے اس وقت ہوتی ہے اتنا مطالعے کی میرے عمر بحمداللہ مطالعے کی عمر ہو چکی ہے تو اس پورے مطالعے کی بنا پر ایک بات کہہ رہا ہوں ممکن ہے کوئی وسیع نظر آدمی اس کے سامنے کہ امیر المومنین کے فضائل بے شمار مگر اتنے دور مطالعہ میں میری نظر سے امیر المومنین کے لیے نہیں گزرا کہ جب یہ آتے ہوں تو رسول تعظیم کو کھڑے ہو جاتے ہیں میری نظر سے نہیں گزرا حالانکہ بے شمار فضائل مگر حضرت فاطمہ زہرا کے لیے یہ اپنے یعنی غیروں کے بھی ملتا ہے کہ پیغمبر خدا تعظیم کو کھڑے ہو جاتے تھے تو میں نے تو اس کے فلسفے پر جو غور کیا ہے تو میری سمجھ میں یہ بات آئی ہے کہ فضائل کا بے شمار ہونا اور بات ہے مگر منصب کے لحاظ سے علی کا جو عہدہ ہے وہ رسول کے بعد ہے اور فاطمہ کا جو منصب ہے وہ رسول کی موجودگی میں
کہیے بولے نا، پھر بولے نا آواز سے صلوات۔ تو یہ بیٹی خالق نے کرامت فرمائی، اب اس کے بعد کوئی رسول کا ماننے والا اور کوئی فاطمہ زہرا کی عزت کو سمجھنے والا، اس کو حق ہے کہ وہ بیٹی سے نفرت کرے، اس کو حق ہے کہ وہ بیٹی کو پست نگاہ سے دیکھے، بیٹی کو نظر ذلت و حقارت دیکھے۔ اور پھر جناب اب شاید نہ ہو، لیکن مجھے کچھ عرصہ پہلے تو علم تھا کہ بہت بڑا ملک کا حصہ ہے جس میں لڑکیوں کو میراث نہیں دی جاتی، اور اکثر اس وقت یہ ہوتا تھا کہ عدالت میں پوچھا جاتا تھا کہ تم رواج کو مانتے ہو یا قانون شریعت کو، تو جواب دے دیا جاتا تھا کہ ہم رواج کو مانتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ قانون شریعت کو نہیں مانتے، یہ اعلان کرنا ایک قسم کا اعلان کفر ہے۔ نماز کا پابند نہ ہونا گناہ ہے، مگر اس کے وجوب سے انکار کرنا کفر ہے۔ اسی طرح شریعت کے حکم پر عمل نہ کرنا تو گناہ ہے، مگر یہ اعلان کرنا کہ ہم اسے نہیں مانتے، یہ در حقیقت کفر کا اعلان ہے۔ حالانکہ 1400 برس سے جس پر ہم احتجاج کر رہے ہیں وہ لڑکی کو میراث کا نہ دیا جانا ہے، اور خود ہم اس پر عمل کر رہے ہیں، تو ہم کس کے پیرو ہوئے؟ جن سے ہم تولا رکھتے ہیں ان سے عملاً علیحدگی رکھتے ہیں، جن سے علیحدگی کا اعلان کرتے ہیں عملاً پیروی ان کی کرتے ہیں۔ تو بتائیے ہم کون ہوئے؟ اور اب جب لڑکی کو پس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں تو وہ ہوئے جو قبل اسلام تھے یا وہ ہوئے جو بعد اسلام؟ قرآن اور حدیث نے، خدا اور رسول نے ہمیں بنانا چاہا تو ہم وہ تو نہ ہوئے، جو پہلے تھے وہ ہوئے، یہ تو نہ ہوئے کہ خدا اور رسول کو منظور تھا بنانا۔ اور اب وہ سب پہلے جھوٹ فخر سمجھتے تھے، جبھی ہمارے پاس رسول ایسا آیا کہ اس کا لقب بن گیا صادق۔ اب اگر ہم جھوٹ پر فخر کرتے ہیں، دیکھیے جھوٹ بولنا اور چیز ہے اور جھوٹ کو کارنامہ سمجھنا اور چیز ہے۔ منزل اتباع میں کوئی کہتا ہے کہ ہماری پیروی کرو کہ بھلا ہم رسول کی پیروی کر سکیں، تو یہاں آسان لفظوں میں یہ اس کا جواب دیا کرتا ہوں کہ دیکھیے رفتار سست ہو اور سمت سفر صحیح ہو تو کبھی منزل تک پہنچ سکتے ہیں، اور اگر سمت سفر غلط ہو گئی تو جتنا راستہ چلیں گے دور ہی ہوں گے، قریب نہیں ہو سکتے۔ تو بے شک ہم ویسے صادق نہیں ہو سکتے، مگر جھوٹ کو فخر تو نہ سمجھیں، یعنی زاویہ نظر کو نہ بدلے، سچ کو اچھا اور جھوٹ کو برا یہ تو سمجھیں۔ اور اگر فخریہ کا دیکھو فلاں کو کیسی چوٹ دی ہے، دیکھو اسے میں نے کیسا چکما دیا ہے، وہ سب لفظیں مجھے اتنی دفعہ سنی، تو اب وہ چکما دینے پر فخر ہے اور چوٹ کرنے پر فخر ہے اور ضرب لگانے پر فخر ہے، تو بتائیے پھر ہم اس سچے کے پیرو کہاں ہوئے؟ اور جب اس سچے کے پیرو ہوئے تو حقیقی معنی میں اس کی امت میں کہاں ہوئے؟ امت تو کسی کے گروہ کو کہتے ہیں،
تو سچے کا گروہ جھوٹے نہیں ہو سکتے، امین کا گروہ خائن نہیں ہو سکتے۔ اگر دھوکہ دینے پر فخر ہے، عقل مندی اسی کو سمجھتے ہیں، ایماندار کو بے وقوف۔ فلاں شخص بڑا ہی سیدھا ہے، بہت ایماندار ہے، سیدھے کے معنی ہے بے عقل، یعنی بے ایمان ہوتا تو آپ کے نزدیک بڑا تیز تھا اور بڑا صاحب عقل۔ اور ہمارے معصوم نے جنہوں نے کہ عقل کی قیمت بڑھائی، اور میں نے کہا کہ اصول کافی میں پہلا باب ہے کتاب العقل والعلم، انہوں نے عقل کی تعریف کیا کی؟ کہا کہ العقل ما یرضى به الرحمن ویکتسب به الجنان، عقل وہ چیز ہے جس سے خدا خوش رکھا جائے اور بہشت حاصل کیا جا سکے۔ اچھا، سننے والا بھی اسی معیار عقل، اسی محاورے کو سمجھتا تھا۔ سننے والے نے کہا اچھا یہ عقل ہے، صاحب نے فرمایا عقل رضی کا نام ہے۔ تو اس نے پوچھا پھر وہ جو امیر شان کے یہاں چیز ہے اس کا کیا نام ہے؟ آپ نے فرمایا تلک الدہا تلک النکرا، ارے اس کا نام چالاکی ہے، عقل اس کا نام نہیں ہے۔ عقل وہی چیز ہے جو صحیح راستے پر لے جاتی ہے، عقل وہی چیز ہے جو خدا کو راضی رکھنے کے لیے عمل کیا جائے، وہی در حقیقت صحیح عقل کا تقاضا ہے۔ ورنہ سورہ بقرہ میں شروع میں ہے کہ یہ جاہلیت والے منافقین جو اسلام میں آ گئے تو وہ کہتے تھے کہ ارے یہ سچے مومن جو ہیں یہ تو بے وقوف ہیں، بے وقوف ہیں۔ منافقین کے زبان میں کہ ایمان والوں کو کہتے ہیں کہ یہ بے وقوف ہیں کہ ایک طرف بس ہو گئے۔ عقل کا تقاضا بھی یہ تھا کہ ادھر بھی رہے ادھر بھی رہے، تاکہ جیسا بعد میں نتیجہ ہو آگے بڑھ کے شرکت کا مال غنیمت میں حق حاصل ہو۔ تو یہ بے وقوف ہیں۔ قرآن نے اس کے مقابل میں کہا کہ اللہ انہم ہم السفہاء، حقیقت میں بے وقوف وہ ہیں۔ اس کے معنی ہے کہ جو سچائی کے ساتھ حق کا ساتھ دے رہے ہیں اصل میں صاحبان عقل وہ ہیں۔ تو اگر ہم نے سچائی کو بے وقوفی سمجھ لیا، امانت داری کو بے وقوفی سمجھ لیا، ہے بہت پھر سخت جملہ ہے جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب بے وقوفی ہم نے سمجھ لیا امانت داری کو، تو پھر مکمل امانت دار کو کیا سمجھا؟ جب ہم نے سچے آدمی کو سیدھا کہہ کے کم عقل قرار دے دیا، تو بتائیے وہ جس کا لقب صادق ہے اسے کیا سمجھا؟ اس کے معنی ہے کہ معیار نظر بدل گیا۔ ہم وہ نہیں رہے جو قبل اسلام جو بعد اسلام ہونا چاہیے تھے، وہ نہیں رہے، جو قبل اسلام سے وہ ہو گئے۔ اب بس چونکہ مجھے گاڑی منزل طے کرنا ہے اور اسی کو عرض کروں گا کہ وَإِن كُنتُمْ، تم پہلے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ وہ اس کے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ اب جو جو چیز قرآن نے کہا ہے کہ تھے وہ کھلی ہوئی گمراہی تھی، اور اب اس کے مقابل میں جو بات ہے وہ ہونا چاہیے، تب اس کے معنی ہیں۔ اب صراحتاً قرآن دیکھیے کیا کہہ رہا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، دیکھو اللہ کی رسی کو مضبوط تھامو اور آپس میں تفرقہ نہ پیدا کرو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔
وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَانْقَذَكُم مِّنْهَا. کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ اللہ کی رسی کو مضبوط تھامو اور تفریقے میں نہ پڑو، اور اللہ کے احسان کو یاد کرو، یاد رکھو کہ اذ کنتم اعداء، جبکہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اس نے تمہارے دلوں میں باہمی الفت پیدا کی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو تم اس کے فضل و کرم سے بھائی بھائی ہو گئے، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم لوگ آتش جہنم کے کگر پر تھے. اب معلوم نہیں میری اردو سب کے لیے عام فہم ہے نہیں. عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، آتش جہنم کے گڑھے کے کنارے پر تھے. اب لفظ میں نے بدل دیا، کنارے پر تھے. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو اس نے تمہیں اس سے چھڑا دیا. اب وہ جہنم کا گڑھا تو ہماری آنکھوں سے دیکھنے کا نہیں ہے، اور اس سے ہٹ جانا بھی ہم آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، مگر یہ بیچ کی باتیں جو ہیں اس کا تو مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تب، یعنی قبل اسلام، اور اب یعنی قرآن کے زیر سایہ تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے. اب یہ وہ ماضی بعید ہے، اس کے بعد کا ماضی جو اس وقت کا حال تھا وہ ہے. اور اب اگر ہم محسوس کریں کہ ہم آپس میں بھائی بھائی نہیں ہیں بلکہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں، تو اب ہم وہ ہیں جو قبل اسلام تھے، یا وہ ہیں جو زیر سایہ اسلام ہونا چاہیے. یہاں دو سگے بھائی ہیں اور ہر ایک چاہتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ قابل ہو جاؤں. یہی چیز معیار فساد ہوتی ہے. اور اسے میں اس مجلس میں جو نشر ہوئی تھی ٹی وی پر کہہ چکا کہ قرآن مجید نے جو کہا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، مومن سب آپس میں بھائی بھائی ہیں. تو یہ ایک محبت اگر صرف پیدا کرنا ہوتی تو بہت رشتے ہیں. کہا جا رہا کہ بڑوں کو باپ سمجھو، چھوٹوں کو بیٹا سمجھو. ارے جو ہم عمر ہیں ان کو بھائی سمجھ لو. ہمارے ملک میں بہت رواج ہے، یہاں بھی ہوگا میرے خیال. وہ پہلے تو تہذیب و تمدن تقریباً ایک ہی تھا کہ وہ ذرا ارے اجنبی آدمی ریل گاڑیوں میں یہ وہ کوئی عمر زیادہ ہوئی، انہوں نے کہا چاچا ذرا ہٹ جائیے. کبھی کا رشتہ نہیں تھا مگر اس وقت ہو گیا چاچا، یہ ان کی عمر کا گیا تھا، چاچا ذرا ہٹ جائیے. اور زیادہ تعظیم تقریم مد نظر ہوئی، کہا باپو ذرا. مجھے چچا باپو سب سننے کا حق ہوا، اور وہ منزل بے حمد اللہ آ گئی کہ دادا ذرا. اب میں دادا کی منزل میں آ گیا تو وہ دادا ہے. آپ کے چھوٹے آتے ہیں وہ کوئی رشتہ نہیں عمر کے لحاظ سے. بیٹے یہ کام کر دو، بچے تم بہت دن سے نہیں آئے، بلکہ سارے محبت سے یہ کہ تو کہہ کے ان سے بات کر لی کہ ارے بچے تو بہت دن سے نہیں آئے. تو یہ بیٹا بچہ کہنا دلیل محبت ہے. قرآن کو بھی اگر صرف جذبہ محبت پیدا کرنا ہوتا تو کسی کو دادا کہلواتا، کسی کو چچا کہلواتا، کسی کو بھائی کہلوا دیتے. تو عمر ہے تقریباً، لیکن یہ قرآن نے صرف ایک رشتہ منتخب کیا بھائی کا. یعنی اسلام کی زبان میں 80 برس کا بوڑھا اور 15 برس کا بچہ وہ بھائی بھائی ہیں. نہ باپ بیٹے ہیں، نہ دادا پوتے ہیں، کچھ نہیں ہے. دینی نقطہ نظر سے صرف بھائی بھائی ہیں. تو یہ کیا بات ہے؟
تو وہاں اس تقریر میں نے عرض کیا تھا، مگر معلوم ہوا یہاں کے اکثر لوگوں نے وہ تقریر نہیں سنی، کیونکہ اس وقت یہاں مجلسیں ہوتی ہیں، تو حضور والا جتنے رشتے ہیں، ادھر سے رشتہ اور ہے، ادھر سے رشتہ اور ہے، یعنی یہ دادا ہے تو اس کا پوتا ہے، یہ چچا ہے تو وہ بھتیجا ہے، یہ ماموں ہے تو وہ بھانجا ہے، یہ باپ ہے تو وہ بیٹا ہے، ادھر سے رشتہ اور ادھر سے رشتہ اور۔ تو جب رشتے بدل گئے تو ہو سکتا ہے اس کے حقوق کچھ اور ہوں، اس کے حقوق کچھ اور ہوں، اس کے فرائض کچھ اور ہوں، اس کے فرائض کچھ اور ہوں، لیکن دنیا میں سب میں ایک رشتہ ہے بھائی کا، کہ جو ادھر سے رشتہ وہی ادھر سے رشتہ، یہ اس کا بھائی ہے تو وہ اس کا کون؟ بھائی کے سوا لغت میں کوئی نام اس کا نہیں ہے، یہ بھائی ہے تو وہ بھی بھائی ہے، تو جو اس کے حقوق ماننا پڑیں گے وہ اس کے حقوق ماننا پڑیں گے، جو اس کے فرائض ماننا پڑیں گے وہ اس کے فرائض ماننا پڑیں گے۔ اب چونکہ اس تقریر میں کہہ چکا ہوں لہذا پھیلا کے بات کرنا نہیں ہے، میں کہتا ہوں کہ اس کے معنی یہ ہے کہ بھائی ہونا ایک رمز ہے اشتراک حقوق کا، شرکت حقوق و فرائض کا رمز ہے بھائی ہونا۔ اب سمجھ میں آتا ہے کہ رسول نے ہر ایک کا کسی کو بھائی بنا دیا اور اپنا بھائی صلوات بھیجیے بولنا، پھر بولنا آواز کو صلوات۔ اور جب انہوں نے اظہار افسردگی کیا اور بعض باتوں میں یہ کہ آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیوں تمہیں رنج کہا ہر ایک کا آپ نے بھائی بنا دیا اور مجھے تو نہیں چھوڑ دیا، میرا کوئی بھائی نہیں بنایا، تو رسول نے فرمایا کہ ارے ترکتک لنفسی، تمہیں تو اپنے لیے چھوڑ دیا، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی۔ اب اسے اس دن کی تقریر میں نہیں کہا تھا کہ بھائی ہو میرے دنیا اور آخرت میں، تو ہر مسلمان غور کرے کہ دنیا میں رسول کا کیا حق ہے، غور کرے تو یہی سمجھ میں آئے گا کہ وجوب اطاعت یہ حق ہے رسول کا۔ تو جب کہا کہ دنیا میں تمہارا وہی حق ہے جو میرا ہے، اس کے معنی ہے کہ جس طرح میری اطاعت واجب ہے اس طرح تمہاری اطاعت واجب ہے۔ میں کہتا ہوں کہ لفظیں بدلی ہوئی ہیں مگر حقیقت وہی ہے کہ من کنت مولا۔ اور حدیث اتنے پر بھی دنیا ختم ہوئی ہے، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تم میرے بھائی ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو رسول وہ تو کافر انہیں شاعر کہتے تھے، تو یہ تھوڑی ہے کہ وہ زور کلام میں ایک لفظ کہہ دیں طاقت بڑھانے کے لیے جملے کی، یہ ایسا تو نہیں ہے۔ جب کہا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو مسلمانوں کو پھر غور تو کرنا ہے کہ یہ اضافہ آخر کاہے کے لیے ہے۔ دنیا میں کہنے کی ضرورت نہیں، بس کعبائی کہہ دینے کا آپ حساب تھا کہ دنیا کہہ دیا کہ دنیا بھر میں، لیکن بالآخرت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اب مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ آخرت میں رسول کا کیا حق ہے۔ اب جو رسول کا حق مانیے، اگر شفاعت ان کا حق ہے تو پھر شفاعت ان کے لیے اگر کوثر سے پانی پلانا ان کا حق ہے تو پھر ساقی کوثر انہیں بھی ماننا پڑے گا۔ اور اگر میزان عمل میں
ان کو نگراں ماننا ہے تو پھر ان کو بھی نگراں ماننا ہے. تو یہی وہ چیز ہے، اگر وہ جنت ان کی ہے تو قسیم الجنت والنار، یہ ہیں جنت و نار کے تقسیم کرنے والے. اور یہ حدیث ایسی تھی کہ مامون رشید عباسی نے امام رضا علیہ السلام سے دریافت کیا کہ ایک حدیث بیان ہوتی ہے آپ کے جد حضرت علی کے بارے میں جو میری سمجھ میں نہیں ہے. ہم نے کون ہے؟ کہا یہ کہ ان سے کہا کہ ہم تھا قسیم الجنت والنار. پیغمبر نے فرمایا تم جنت و نار کے تقسیم کرنے والے ہو، تو جنت و نار تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ جنت و نار کی تقسیم کرنے والے ان کو بتایا ہی، اس کا کیا مطلب؟ تو اب ظاہر ہے اس کے بھی جو اصل مفہوم ہے اس مگر وہ سننے والے کے ذہن میں جلدی نہ آتا. تو آپ نے جیسے اس کو موضوع بدل کے فرمایا ایک اور حدیث آپ نے سنی ہے وہ تو سمجھ میں آتی ہے. کہ وہ کیا حدیث؟ آپ نے فرمایا کہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ یا علی حبو کا ایمان و بغض کا کفر و نفاق. یا علی تمہاری محبت ایمان ہے اور تمہارا بغض کفر و نفاق ہے. کہاں یہ حدیث تو مسلم ہے، بے شک یہ حدیث ہے، صحیح میں بھی ہے، صحیح ستہ میں یہ حدیث، یہ تو بالکل مسلم ہے کہ یا علی حبو کا ایمان، تمہاری محبت ایمان ہے اور تمہارا بغض کفر و نفاق ہے. یہ بالکل مانی ہوئی ہے، اس میں کوئی بحث نہیں. آپ نے فرمایا کہ جنت و نار تقسیم تو ہو گئی. دیکھیے پھر تو یہ منظور اسلامی یہ تھا کہ بھائی بھائی سب جو زیر سایہ توحید تمدن تہذیب قائم ہو رہی ہے اس میں سب بھائی بھائی ہوں، ہر ایک کو دوسرے کے حقوق کا احساس ہو. یہ نہیں کہ ہم طاقتور ہیں لہذا ہمیں زیادہ حق اور وہ کمزور ہے. اس کے معنی یہ ہیں کہ دین تمہارے نظر میں کچھ نہیں ہے، طاقت ہے جو کچھ. یہ نہیں ہے کہ ہم دولت مند ہیں اور یہ غریب ہے تو کیونکہ ہم دولت مند ہیں لہذا ہمیں حق ہے اور یہ غریب ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ یہ زر پرست ہے، خدا پرست نہیں ہے. اسی طرح یہ بھی کچھ نہیں کہ ہماری تعداد چونکہ زیادہ ہے، ہماری کثرت ہے، یہ کم تعداد میں ہے. نہیں، اگر زیر سایہ توحید سب فرمان چل رہے ہیں تو کوئی زیادہ تعداد میں ہو کوئی کم تعداد میں ہو، نظر اسلامی میں نظر دینی میں سب یکساں ہیں، سب کے حقوق برابر ہونا چاہیے. اس میں کوئی فرق پھر نہیں ہونا چاہیے. امیر المومنین علیہ السلام نے اس اصول کو میں اپنے ملک میں بھی پیش کیا کرتا ہوں اور ذمہ دار افراد کے سامنے میں نے پیش کیا ہے. میرے یہاں تو مختلف جلسوں میں وہاں صرف فرزندان اسلام ہی بلا تفریق میں شریک ہوتے بلکہ دوسرے لوگ بھی شریک ہوتے ہیں. تو ایسے لوگ یہاں ذمہ دار افراد دوسرے ہیں کہ ایک سوال آج ہر ملک کی اقلیتوں کے سامنے پیش ہوتا ہے کہ ہم کیوں کر بھروسہ کریں تمہاری وفاداری پر کہ تم وفادار ثابت ہو گئے. یہ اب کم ہو گیا ہے اور تھوڑے عرصے پہلے جب نئے نئے اقلیت و اکثریت کے داخل خارج ہوا تھا تو پھر اس وقت زیادہ تھا. یہ سوال بہت زور و شور سے تھا تو اس وقت میں زیادہ زور و شور سے اس کو اکثر بیان کیا کرتا تھا. اب تو مدتوں کے بعد یاد آیا ہے کہ یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیوں کر بھروسہ کریں، اعتماد کیوں کر کریں. تو اس کا جواب 1400 برس پہلے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب جب آپ نے مالک اشتر کو گورنر بنا کے مصر بھیجا ہے تو ایک فرمان دیا تھا جس کو عبد المسیح طنطاوی جوہری نے
جو عیسائی مورخ ہے لکھا ہے کہ یہ فرمان جتنے صاحبان اقتدار ہیں ان کو آب زر سے لکھوا کے اپنے گھروں میں، اپنے مکانوں میں، اپنی خوابگاہوں میں، اپنے بیٹھنے کے درباروں میں نصب کرنا چاہیے، اس لیے کہ جتنے صحیح اصول جہابانی ہیں وہ سب اس فرمان میں درج ہیں۔ تو جب مالک اشتر مصر گئے ہیں تو حضرت نے اس میں وہ بہت طویل الذیل ہے، اس کا ترجمہ مولانا ابن سنسار جارچبی نے بھی شائع کیا تھا، وہاں کراچی میں بھی آ کر اور ہندوستان میں بھی کئی دفعہ اس کا ترجمہ شائع ہوا ہے۔ تو اس فرمان میں انگریزی میں بھی کئی دفعہ کئی ایڈیشن اس کے شائع میں، تو اس فرمان میں حضرت نے یہ جملے ہیں، چونکہ مصر کا ملک وہ تمدن کا مرکز اس وقت تھا تو مختلف مذاہب و اقوام کے لوگ وہاں آتے تھے، تو اس میں ارشاد فرمایا ہے اپنے گورنر سے کہ ساوے بینہم فی النظرۃ واللحظہ، دیکھو ان کے درمیان مساوات رکھنا نظرہ اور لحظہ میں، یعنی نظرہ پوری نگاہ سے دیکھنا اور لحظہ گوشہ چشم سے، کنکھیوں سے دیکھنا۔ تو مطلب یہ کہ ایک نگاہ سے سب کو دیکھنا، یہ نہیں کہ کسی کو محسوس ہو کہ ہمیں توجہ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں اور کسی کو محسوس ہو کہ ہمیں ضمنی طور پر دیکھ رہے ہیں، نہیں، ساوے بینہم، ان کے درمیان مساوات رکھنا قائم، لحظہ و نظرہ میں، انداز نظر میں، انداز نگاہ میں، پوری نگاہ سے دیکھنا ہے تو سب کو دیکھو، آدھی نگاہ سے کنکھیوں سے دیکھنا ہے تو سب کو دیکھو، کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ لِأَنَّهُمْ فلسفہ، اب وہاں سب مسلمان نہیں ہیں، فرماتے ہیں لِأَنَّهُمْ إِمَّا أَخٌ لَكَ فِي الدِّينِ وَنَظِيرٌ لَكَ فِي الْخَلْقِ، اس لیے کہ وہ سب جو ہیں یا تو دین میں تمہارے بھائی ہیں یا خلقت بشری میں تمہارے ساتھ شریک ہیں، یعنی یا رشتہ اسلامی ہے یا رشتہ انسانی ہے، لہذا تم ان سب کے حاکم ہو، تو تم کو ان سب کو یکساں نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ اور اس کے بعد جو 1400 برس کے بعد سوال ہمارے سامنے اٹھا، اس کا جواب امیر المومنین علیہ السلام نے اس وقت دیا کہ لیکن حسن ثقت کا بے رعایا کا بے قدر حسن صنیع کا بے، دیکھو تمہارا اعتماد اپنی رعایا پر اتنا ہونا چاہیے جتنا تمہارا سلوک ان کے ساتھ اچھا ہو۔ اس کو میں نے ہر مجمع میں کہا ہے کہ اس کے معنی ہے کہ دوسروں سے نہ پوچھو کہ تم وفادار رہو گے یا نہیں، اپنے سے پوچھو کہ تم کیا سلوک رکھو گے۔ اگر تم نے سلوک اچھا رکھا تو آج کے غیر وفادار جو ہیں وہ بھی کل کے وفادار ہو جائیں گے، اور اگر سلوک اچھا نہ رکھا تو میں بڑے شد و مد کے ساتھ بہت بلند آواز سے یہ کہتا تھا کہ اگر خود اپنی طرف کمزوری ہوئی تو اس سوال پر کہ تم وفادار رہو گے یا نہیں، جو اقرار وفاداری ہو وہ ناقابل اعتبار ہے۔ ایسے سوالوں سے یا کسی دباؤ سے یا کسی وجہ سے جو اقرار کرایا جائے وہ مومن نہیں بناتا، منافق بنا دیتا ہے۔ اور اسی لیے اسلام کا مقصد تلوار سے پورا بھی نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ تلوار مومن نہیں بنا سکتی، تلوار منافق بنا سکتی۔ صلوات بھیجیے۔ تو اگر وہ ہم ہیں جو قرآن نے بنانا چاہا تھا اور جو رسول نے بنانا چاہا تھا، تو پھر ہمیں نہ یہ دیکھنا ہے کہ ہم طاقتور ہیں وہ کمزور ہے، نہ یہ دیکھنا ہے کہ ہم دولت مند ہیں وہ غریب ہے، نہ یہ دیکھنا ہے کہ ہماری تعداد زیادہ ہے ان کی تعداد کم ہے، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ ہم سب بھائی بھائی ہیں، ہم سب اس رشتہ توحید میں منسلک ہے، جس کے پیرووں کو بھائی بھائی بنا گیا تھا۔
اور در حقیقت وہی رشتہ توحید راز ہے اس وحدت اخوت کا، اس وحدت اخوانی کا، جس سے برادری ایک ہو گئی، وہ رشتہ توحید ہی ہے۔ اور بھائی بھائی کب نہیں ہوں گے؟ بس ایک جملہ کافی ہے، اس دن بھی میں نے کہا تھا اور آج بھی کہتا ہوں کہ جب باپ کو بھول جائیں گے تب بھائی بھائی نہیں رہیں گے۔ بھائی بھائی اسی وقت تک رہیں گے جب تک باپ یاد رہے۔ لہذا اگر خالق یاد رہے تو پھر مخلوق الہی میں بھائی بھائی ہونا چاہیے۔ صلوات لیجیے بولے۔ اب یوں تو ایک سگے بھائیوں میں ہو سکتا ہے کہ ایک کی رائے کچھ ہو، ایک کی رائے کچھ ہو، باپ بیٹے میں ہو سکتا ہے کہ ایک کا نظریہ کچھ ہو، ایک کا نظریہ کچھ ہو، لیکن اختلاف قابل اعتراض نہیں ہے، مخالفت باہمی قابل اعتراض ہے، وہ ہونا چاہیے، تصادم نہیں ہونا چاہیے۔ ورنہ اس وقت بھی جو مسلمان تھے کیا سب ہر بات میں متفق رائے تھے؟ جب عقل و شعور ان کے مالک ہیں تو ذاتی رائے کسی کی کچھ ہو سکتی ہے، کسی کی رائے ذاتی کچھ اور ہو سکتی ہے، خلاف فطرت بات ہے۔ جسم میں اگر جمود ہو جائے تو وہ ہاتھ چھل سمجھا جائے گا، اسی طرح ذہن میں جمود ہو جائے تو وہ عقل بے حس سمجھی جائے گی۔ لہذا اختلاف باہمی تو ہو سکتا ہے، رائے الگ الگ ہو سکتی ہے، کچھ اصول اساسی کے تحت یہاں اصول اساسی کہا گیا کہ بس توحید رسالت یہ وہ چیزیں ہیں جو ایسے اصول اساسی ہیں کہ ان کے درمیان میں بھائی بھائی ہونا چاہیے۔ سوال ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ دینی، اس میں کوئی اضافہ کیسے ہو سکتا؟ میں کہتا ہوں کہ قرآن میں تو کہیں اس ترکیب سے اتنا بھی کلمہ نہیں ہے، کوئی مجھے ڈھونڈ کر کسی پارے میں کسی سورے میں دکھتا دے کہ یہ پورا کلمہ کہیں پر قرآن میں لکھا ہوا ہو کہ یہ کلمہ پڑھو، مجھے تو نہیں ملتا۔ بسم اللہ الرحمن سورہ حمد کی بسم اللہ کی بے سے لے کے اور سورہ ناس کی سین تک آخری مجھے کہیں قرآن میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھے ہوئے یکجا اس ترکیب سے نہیں ملتا۔ پیغمبر خدا کی جو پہلی تبلیغ ہوتی تھی ہر آدمی سے وہ متفق علیہ کہ قولوا لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ۔ اس میں تو یہ نہیں تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو یہ پورا کلمہ نہ قرآن میں اور نہ پیغمبر جو سکھاتے تھے کسی کو مسلمان بناتے تھے، تو یہ پورا کلمہ اس کے بھی سامنے پیش کرتے تھے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ لفظیں سکھا کے نہیں آئی ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب توحید کو مانا تو اس کے اظہار کا ذریعہ ہو گیا لا الہ الا اللہ۔ چونکہ ان کے کہنے سے مانا تو اس کو رسول مانا، لہذا اس کے ماتحت ہو گیا محمد رسول اللہ۔ جب انہوں نے اعلان ولایت کیا علی ولی اللہ، جوہری ایمان کے جو بنیادی اجزاء ان کے اظہار کا ذریعہ ہے۔ یہ کلمہ جو ہے کوئی الگ ترکیب نہیں ہے، اور مسلمانوں نے یہ بھی بڑی اہمیت پیدا کر دی کہ فلاں شخص اسلام ہے اس لیے اس نے کلمہ پڑھا، اور فلاں شخص اس لیے کہ اس سے کہا گیا کلمہ پڑھا تو اس نے نہیں پڑھا۔ کہیں سے روایت نکال لی کہ کلمہ کہا گیا، ایک دن فرمائش بھی تھی، اب بات آ گئی یہاں پر کہ کلمہ کہا گیا اور نہیں پڑھا۔
میں نے کہا کہ میں کہتا ہوں آپ جو مسلمان ہوئے ہیں کیا کبھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں؟ آپ مسلمان ہوئے ہیں کبھی کلمہ پڑھ کے؟ مجھے بہت سی تقریبیں معلوم ہے، رواجی کھیر چٹائی ہے، بسم اللہ ہے تعلیم کی ابتدائی میں، مجھے کسی بچے کے لیے کلمہ پڑھائی کی رسم کسی ملک میں معلوم نہیں۔ اس کے معنی ہے کہ ہمارا بچہ اس لیے مسلمان ہے کہ ہمارا بچہ ہے، اس لیے نہیں کہ کلمہ پڑھا۔ کلمہ ان سے پڑھوائیے جو پہلے مسلمان نہ ہوں، اور جو مسلمان ہوں ہی نسل در نسل ان سے کلمہ پڑھوانے کا۔ اور میں کہتا ہوں یہ دنیا والے باپ کے بارے میں کیوں بحث کر رہے ہیں کہ انہوں نے کلمہ پڑھا یا نہیں؟ میں کہتا ہوں کسی ضعیف کی رائے سے بیٹے کے لیے ثابت کر دیں کہ کلمہ پڑھا۔ ارے بس وہ آ کے پہلے پہل جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ نماز میں آ کے شریک ہو گئے جماعت میں اسی بات کے کہنے سے کہ جاؤ اپنے بھائی کے پہلو میں کھڑے ہو جاؤ، اس کے کہنے سے نماز میں آ کے شریک ہو گئے، تو یہ بغیر کلمہ پڑھے نماز پڑھی اور آپ نے قبول کر لی۔ تو بیٹے کے بارے میں اور بیٹوں کے بارے میں کلمہ پڑھنے کا سوال نہیں، اور باپ کے بارے میں کلمہ پڑھنے کا سوال۔ اور ہمارے پیغمبر ایسے معاذ اللہ سیاستداں تھے کہ عمر بھر کبھی نہ کہا کلمہ پڑھیے، اور جب اقتدار کا وقت ہے تو آئے کلمہ پڑھوانے کو۔ یہ سیاستدانی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیشہ ڈرتے رہے کہ اگر کلمہ پڑھنے کو کہوں گا تو کہیں بگڑ نہ جائیں تو جتنی مدد مل رہی ہے وہ بھی نہیں ملے گی، لہذا چپ کے رہو آج کلمہ پڑھنے کو۔ اب جب دنیا سے جا رہے ہیں مدد لینا کوئی نہیں ہے تو آج کلمہ پڑھو۔ ایک اکثریت کے ہاتھ میں سند دے دوں عدم اسلام کی۔ پھر میرا آواز سے تو حضور والا جس وقت بس لا الہ الا اللہ کا قولوا لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ فلاح پاؤ گے۔ اب چونکہ ان کے کہنے سے ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، اس کے معنی ہے کہ ان کی رسالت کو مان لیا، لہذا اس کے ساتھ ہم نے کہا محمد رسول اللہ کہ یہ خدا کے رسول ہیں، اور پھر قرآن کی سند انہی لفظوں میں آ گئی کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، اس میں بھی بات کی لفظیں ہم نے یاد رکھی ہیں، وہ محمد رسول اللہ۔ اس کے تقاضے جو ہیں اس کو بھول گئے کہ اس رسالت کو منزل کو جانے، اس رسالت کے درجے کو جانے، اس کے تقاضے جو ہیں اسے سمجھیں۔ وہ میں نے پہلے دن میں کہا کہ خود رسول کی لفظ میں کتنی بلندی اور رفعت مضمر ہے، تو یہ کہا گیا تھا کہ لا الہ الا اللہ، اسی وجہ سے کہا گیا۔ حقوق اسلامی بننے سے قرآن دو چیزیں ہیں، ایک ایمان اسلام ہے، ایک ایمان ہے۔ اسلام ظاہر سے وابستہ ہے، ایمان دل سے وابستہ ہے، یہ بھی قرآن سے ثابت ہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ صحرائی عرب آ کے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، کہیے کہ تم ایمان نہیں لائے ہو، ابھی یہ کہو کہ ہم اسلام لائے، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں تو داخل ہوا نہیں۔ تو اب آپ نے دیکھ لیا کہ اسلام آسان ہے، ایمان مشکل ہے۔ اسلام زبانی اقرار سے ہو جاتا ہے، مگر ایمان جب تک دل تک نہ پہنچے اس وقت تک ایمان نہیں ہوتا۔ اب یہ وحدت اسلامی کو برقرار رکھنا تھا کہ قانونی حقوق اسلامی کو ایمان سے وابستہ نہیں کیا گیا بلکہ اسلام سے وابستہ کیا گیا۔ من قال لا الہ الا اللہ عصم
دمہ و مالو، جو لا الہ الا اللہ مانے اس کو خون بھی حرام، یعنی خون بہانا اس کا ناجائز، اور مال اس کا وہ بھی محترم۔ خون، جان اور مال اس کے محفوظ ہو گئے جس نے لا الہ الا اللہ کہا۔ لا اسی لیے اور یوں کہا گیا لا الہ الا اللہ، اس نے لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، یعنی وہ اس قلعے میں آئے اور پھر نقصانات سے بچ گئے۔ تو اس کا معیار ظاہر کو قرار دیا گیا۔ اگر اس ایمان کو جو دل سے متعلق ہے اسے معیار قرار دے دیا تو کوئی قانون نہیں بن سکتا تھا کہ ہر مسلمان کا گلا کاٹتا اور یہ کہتا کہ دل سے یہ نہیں ہے، دل سے نہیں ہے، تو دل تو دیکھا نہیں جا سکتا، لہذا جو مقصد تھا حفظ آئین کا وہ پورا ہی نہیں ہوا۔ اس لیے ظاہر کو معتبر قرار دیا گیا، اقرار اسلام ہو، اقرار ایمان اسلام ہے اور حقیقت ایمان ہے۔ جب تک آمنا کہے نہیں اس وقت تک مسلمان نہیں ہوگا، لیکن کہنے سے وہ مومن بھی ہو گیا، اس کی ضمانت نہیں ہے۔ اس کے لیے دل کی ضرورت ہے، مگر دل کا جاننے والا وہی ہے۔ لہذا آئین کو پابند ظاہر بنایا، نجات کو وابستہ باطن رکھا۔ یہاں تک کہ شریعت ظاہر کا پابند رسول بنا کے بھیجا تھا، تو پیغمبر تک کا فرض یہ نہیں قرار دیا کہ وہ قلبی ایمان پر احکام مرتب کرے۔ جو واقف حقائق ہوں ان کو بھی حق نہیں کہ وہ اس پر، اگر یہ آئین کا احترام نہ ہوتا، ظاہر کو سند نہ ملتی، تو پھر اسلام کے دامن میں منافقین کو جگہ ہی نہ ملتی۔ لہذا یہ معیار بہت طویل الذیل موضوع ہے، مگر ہر ملک میں اس کی ضرورت ہے، ہر جگہ اس کی ضرورت ہے۔ میں کبھی ملکی تقاضے سے نہیں کہا کرتا ہوں جو ایک جگہ بس کیجیے اس کا تقاضا ہو، نہیں، ہر جگہ اس کی ضرورت ہے پیش نظر رکھنے کی، ہے کہ یہ کبھی نہ دیکھیے کہ یہ واقعاً ہے یا نہیں۔ واقعاً سے آپ کو کیا مطلب، وہ عالم الغیب جانے، آپ کو تو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ مسلمان ہے اور وہ نماز پڑھتا ہے اور وہ روزہ رکھتا ہے اور وہ رسول کو رسول مانتا ہے، ہمارے قبلے کو قبلہ سمجھتا ہے، ہمارے کتاب قرآن کو وہ قرآن سمجھتا ہے اور ضروریات دین کا انکار نہیں کرتا، تو بس اس کو آپ کو مسلمان ماننا پڑے گا۔ تمام حقوق اسلامی زیر سایہ اسلام اس کو ملیں گے۔ اب دل کے اعتبار سے جو وہ آخرت میں نمایاں ہوگا، وہ آخرت میں دیکھیے گا اگر ہوش ہوں دیکھنے کے، نیا دنیا میں تو بہرحال کہا گیا۔ اس لیے بڑا خطرناک موقع جو مسلمان کے تلوار کو کی زد پر مسلمان آ جائے۔ ارشاد ہوا اذا التقى المسلمان بسيفهما فكلاهما في النار، جب دو مسلم آپس میں خونریز تصادم کریں تو دونوں دوزخ میں۔ اب چاہے ایک نظریہ بنا لیا گیا ہو کہ دو لوگ ہیں تو دونوں جنت میں، مطلب قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں، اگر دو مسلمان آپس میں لڑے ہیں بلا وجہ تو دونوں دوزخ میں۔ تو جب حضرت نے یہ فرمایا تو کسی نے سوال کیا معصوم سے کہ آدھا باغی سے جو حضرات میں یاد ممکن ہے مجمع میں منتہی عربی دروس کے ہوں، تو وہ جناب شیخ مرتضی انصاری نے رسائل میں بھی اس حدیث کو درج کیا ہے بحث تجری میں، تو وہ یہ سائل نے پوچھا اذا التقى دو قاتل و مقتول کلاہما فی النار، دونوں دوزخ میں۔ ساحل نے ذرا جیسے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اس نے کہا کہ ہاذا بال المقتول، ہاذا بال القاتل فما بال المقتول۔ ارے قاتل دوزخ میں ہو تو ٹھیک ہے، مگر یہ بیچارہ مقتول، اس سے تو ہمدردی ہوتی ہے، تو بیچارہ مقتول وہ بھی دوزخ میں۔ آپ نے ارشاد فرمایا لأنه اراد قتل صاحبہ، ارے یہ تو گاؤں چل جانا ہے، ورنہ وہ قاتل ہوتا یہ مقتول ہوتا۔
ارادہ تو اس کا بھی یہ تھا کہ وہ اس کو قتل کرے. اب یہ تو قسمت کی بات ہے. اسی لیے میں میدان جہاد میں بھی کہتا ہوں کہ غازی اور شہید ہونا اپنے بس کی بات نہیں ہے، یہ قسمت سے وابستہ ہے. اگر زندہ رہے تو غازی ہو گئے اور مر گئے تو شہید ہو گئے. تو غازی اور شہید ہونا اپنے اختیار کی بات نہیں ہے، اپنے اختیار کی بس ثابت قدم رہنا ہے. صلوات بھیجیے پھر تو حضور جناب اسامہ وہ بڑے محبوب رسول کے جو یعنی یہاں تک کہ بیٹا ان کو عرصے تک فرماتے رہے، جناب زید ان کے بیٹے اسامہ تھے. انہی کو سب سے آخر میں سردار بنایا تھا، جس کو واقعہ سب کو معلوم ہوا کہ وہ اسامہ میدان جنگ میں گئے. نوجوان تھے. ایک حریف سامنے آیا، کافر مشرک، تلوار سامنے آ چکی تھی سر پر کہ اس نے کہا لا الہ الا اللہ. مگر جوش جوانی اور اب تلوار سر کے قریب ہی تھی، ہاتھ رکا نہیں. لوگوں کو اصول معلوم تھا لہذا، اور ہر ایک صاحب منصب کی فکر میں رہتا ہے، لہذا کسی صاحب نے پیش قدمی کر کے اور رسول کے پاس آ کے اس واقعے کی اطلاع دے دی کہ آج یہ ہوا ہے. اب اسامہ فتح کر کے جنگ کو واپس ہوئے ہیں، نوجوان ہیں، جوشے فتح، جوشے کامرانی بھی ہے، بہت سمجھتے ہیں جاؤں گا شاباشی ملے گی، یعنی اس رشتے کے لحاظ سے پوتے ہیں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ اور آخر تک رسول بہت محبت فرماتے تھے. مگر گئے تو دیکھا مقسم خلق عظیم کی چہروں کو بل ہیں اور آپ برہم لرز گئے تھے. ہمت نہیں بھی، خاموش کھڑے رہے اور ابھی سمجھ میں نہیں آیا کیا بات کیا. کوئی اظہار مسرت نہیں، کوئی شاباشی نہیں، داد نہیں دی جا رہی ہے میرے کارنامے کی. اور یہ آثار ہیں غضب و غضب کے چہرے مبارک. بس ایک دفعہ لب مبارک متحرک ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ غضب کر دیا تم نے، ایک مسلمان کو تم نے مار دیا، ایک مسلمان پر تلوار چلا دی. اب جو ان کا ثبوت تھا وہی حضور میں پیش کیا، سپر وہی پیش کی کہ حضور والا اس نے تو تلوار کے خوف سے، تلوار کے ڈر سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تھا. حضرت کے کیفیت غضب میں کوئی کمی نہیں تھی. حضرت نے ارشاد فرمایا کہ حضرت شققت قلبہ، کیا تم نے دل کو شگافتہ کر کے دیکھا تھا؟ تم کو تو لبوں کی حرکت دیکھنا تھی، تم کو یہ نہیں دیکھنا تھا کہ اس نے کس وجہ سے کہا. اب جن مسلمانوں کے سامنے یہ تعلیمات ہوں اور وہ پھر ایک دوسرے کا گلا کاٹنے کے لیے تیار ہوں، تو بتائیے وہ ہیں جن کو رسول نے یہ درس دیے تھے، یہ سبق دیے تھے اور وحدت اسلامی کی خاطر. اب ایک اصول وہ تو کافروں تک کے لیے تھا، مگر اس کو بار بار یاد دلایا گیا مسلمانوں کے بارے میں. اسے بھی اس دن کی تقریر میں کہا تھا مطمئن آخر میں وہی کہ یہ اصول قرار دے دیا کہ جب تک ابتداء جنگ دوسرا نہ کرے اس وقت تک تمہیں جنگ کرنے کا حق نہیں ہے. میرے نزدیک یہ صرف مسلمانوں کے مقابلے میں نہیں ہے، تمام دنیا کے مقابلے میں جس کا نام جہاد ہے اس میں یہ ہے. تو اور یہ ایک اصول جیسے اس دن کی تقریر میں نے کہا تھا کہ امن عالم قائم کرنے کے لیے کافی ہے. اگر تمام دنیا کی طاقتیں صدقے دل سے طے کر لیں کہ ہم ابتدا نہیں کریں گے جنگ کی، تو پھر جنگ ہو ہی نہیں سکتی. یہ ایک اصول. اور اسے بڑے نازک جنگ صفین میں تمام اتنی بڑی فوج وہ تیار جنگ کے لیے
مگر امیر المومنین اجازت نہیں دیتے، اور ساتھ والے مالک اشتر ایسے بہادر اور دوسرے تو نہ وہ کہہ رہے ہیں حضور والا اب آپ کیوں اجازت نہیں دیتے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، ابتدائی جنگ ادھر سے ہونا چاہیے، جب تک ابتدائی جنگ نہ ہو اس وقت تک اجازت میں جنگ کی نہیں دے سکتا۔ جمل میں، صفین میں، ہر جگہ بڑے شدت کے ساتھ اس پر عمل ہوا، یہاں تک کہ کربلا اسی منزل، اور دوسری محرم کو خیمے ہٹائے جا رہے ہیں۔ اہل مراسی نے تو حضرت ابوالفضل عباس کا نام نظم کیا ہے، مگر یہ کہ تاریخ میں میرے پیش نظر یہ ہے کہ زہیر ابن قین نے مولا سے عرض کیا کہ مولا ابھی یہ 1000 فوجیں ہیں، ان سے ہمیں نپٹ لینے دیجیے، اور پھر اتنے آ جائیں گے کہ ہمیں مقابلے کی جو ہمت نہیں ہوگی۔ مگر امام حسین السلام نے کیا کہا کہ ما کنت لابدأهم بالقتال، میں جنگ میں ابتدا نہیں کرتا، ابتدا نہیں کر سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں جنگ میں پہل کروں۔ جب خندق میں آگ روشن تھی اس موقع پر شمر نے آ کے بڑی سخت گستاخی کی، بڑا سخت جملہ کہا، وہ جملہ نہیں عرض کروں گا، بہت سخت جملہ، اور تمام اصحاب کا خون کھول گیا، اور مسلم نے وہ سجا ایسے بگڑے مجھے، انہوں نے امام سے فرمایا کہ یہ بالکل تیر کی زد پر ہے، اجازت دیجیے کہ میں اس کو تیر لگا دوں۔ حضرت نے فرمایا نہیں، میں جنگ میں ابتدا نہیں کرنا چاہتا، یہ دنیا کے سیاستدان نہیں ہیں جو ضرورت کے وقت اصول کو فراموش کر دیں، میں جنگ میں ابتدا نہیں کرنا۔ صبح عاشور اور ادھر سے ادھر بھی لشکر مرتب ہے، ادھر بھی سخت مرتب ہو گئی ہے، مگر خاموش کرنے کیا ادھر سے تیر بارہ ہوئے، تیروں کی بارش ہوئی، تو یہی تبری میں جملہ ہے کہ حضرت نے اپنے اصحاب سے کہا کہ قد جاءکم بریز القوم، اب قاصد قوم کے آ گئے جنگ کے لیے، بس ابتدائی جنگ ہو گئی۔ ایسے سخت وقت میں اس اصول کو نبھایا گیا ہے، یہاں تک کہ پانی بند کر دیا گیا، مگر جنگ کی اجازت نہیں دی جاتی، کیونکہ یہ صرف ظلم ہے جو کیا ہے، جنگ کی پہل جس کا نام ہے وہ تو ہوا ہی نہیں۔ اب چھوٹے چھوٹے بچے صدائے اللہ تک بلند کر رہے ہیں۔ عباس ایسا شعر موجود ہے جس نے تنہ تنہا نہر چھین کر دکھا دی، اور جس وقت 72 موجود ہیں شعر، تو عباس کے زندگی میں ممکن تھا کہ پانی 3 دن بند رہتا ہے، مگر خدا کی قسم یہ اصول کا تحفظ ہے کہ سکینہ کا وقتی رہے، اور عباس ایسا شعر موجود ہو مگر اجازت جنگ نہ ملے، اصحاب کو اجازت نہ ملے کہ وہ جہاد کریں۔ ہاں 9 محرم کو حملہ ادھر سے ہو گیا، اس کی تفصیل عرض کرنا نہیں۔ اب یہ منطق فلسفے سے سمجھ میں نہیں آ سکتا کہ اصحاب باہر ہیں، عزیز باہر ہیں، لیکن ٹاپوں کی صدا گھوڑوں کے پہلے زینب کے کام ہے، اور فرماتی ہیں فضا جاؤ دیکھو بھائی کیا کر رہے ہیں۔ فضا آئیں تو یہ دیکھا کہ امام عمود خیمہ سے تکیہ کر کے تشریف فرما ہو گئے ہیں بعد نماز عصر، اور ذرا نیند آ گئی ہے اور کوئی ہے نہیں پاس۔ یہ بتایا تو حضرت زینب قریب آئیں، کہا بھائی بھائی آنکھ کھولیے، حملہ ہو گیا۔ اور اب امام کی آنکھ کھلی تو زبان پر تھا انا للہ و انا الیہ راجعون،
بس زینب کا دل ابھی ڈھولوں کی ٹاپوں سے دہلا ہوا تو تھا ہی، اب یہ جملہ سنا تو کہا کیوں، کیا آپ اپنے مرنے کی خبر سناتے ہیں؟ اور یہ کہہ کے گریبان پر ہاتھ ڈالا اور غش کھا کے، پورا غش نہیں آیا، یعنی پچھال کھا کے زمین پر گری. اور اب امام نے بہن کو سمجھے کہ اب مستقبل کتنا قریب ہے، تو اب تو بہن کو تیار کرنے کا وقت ہے، سمجھانے کا، تسلی دینے کا، بہلانے کا وقت نہیں ہے. فرماتے ہیں میں نے ابھی نانا کو خواب میں دیکھا کہ فرما رہے ہیں کہ حسین اب تم میرے پاس آیا چاہتے ہیں. اور اب زینب کے رونے میں گریے میں اور اضافہ ہوا تو آپ نے اب جیسے پرسا دیا جاتا ہے. فرماتے ہیں ہمارے نانا ہم سے بہتر سے وہ نہیں رہے، ہمارے بڑے بھائی ہم سے بہتر تھے وہ نہیں رہے، ماں ہم سے بہتر تھی، باپ ہم سے بہتر تھے وہ سب نہیں رہے. جیسے ان سب کو صبر کیا ویسے ہی ہمیں بھی صبر کرنا. اور اب آپ نے تو جیسے پرسا ادا کر دیا اور زینب نے جیسے مرثیہ پڑھ دیا. جناب زینب فرماتی ہیں کہ ارے جب نانا کا سایہ اٹھا تو 4 سے دل کو سنبھالا. جب ماں گئیں تو باپ موجود تھے، جب باپ گئے تو 2 بھائی سے بازو سنبھالنے والے، جب بڑے بھائی گئے تو خدا آپ کو سلامت رکھے، آپ موجود تھے. اب آپ نہیں تو کون ہے؟ میرے نزدیک آج رسول بھی جا رہے ہیں، آج علی بھی جا رہے ہیں. اب اس کے بعد مولا نے انداز کلام بدلا. فرماتے ہیں کہ زینب تم کوئی اور نہیں، فاطمہ کی بیٹی ہو، میں تمہیں اپنے حق کا واسطہ دیتا ہوں کہ میرے بعد گریبان نہ پھاڑنا، میرے بعد منہ پر تماچے نہ لگانا. مجھے معلوم ہے کہ ہر چیز سے ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہے. میں کہتا ہوں اگر یہ عام احکام شرع ہوتے تو اپنے حق کا واسطہ دے کر قسم دینے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو نہیں کہا کہ نماز پڑھتی رہنا، یہ تو نہیں کہا کہ روزے رکھتی رہنا. معلوم ہوتا ہے اپنے حق کا واسطہ دے کے قسم دینا اس کا ثبوت ہے کہ یہ عام احکام شرع نہ تھے. یہ زینب کا خصوصی موقف تھا کہ ارے میری بہن کا اگر یہی عالم رہا تو سکینہ کو کون سنبھالے گا؟ ارے اس کشتی کو ساحل تک کون پہنچائے گا؟ اس قافلے کو منزل تک کون لے جائے گا؟ اور میں کہتا ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ آج کیا حال بیان ہونا چاہیے، اس لیے تیزی سے پہنچنا چاہتا ہوں کہ زینب کبریٰ بدل گئے. وہ زینب کہ جب ابن عباس نے مشورہ دیا کہ آپ جاتے ہیں تو کیوں لے جاتے ہیں ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ کیا حسین سے چھوٹ کے زینب زندہ بھی رہ سکتی ہے؟ یہ ابن عباس سے کہا تھا. اور اس کے بعد پھر دوسری محرم کو مولا تلوار پر سیقل کر رہے تھے اور کچھ اشعار پڑھ رہے تھے جس میں موت کا ذکر تھا، تو پھر جناب زینب کو غشایا تھا. اور آج آپ نے دیکھ لیا 9 کی سپہر کو جو ایک مشورہ سن نہ سکے، جو ذکر موت بھائی کی زبان سے سن نہ سکے اور اسے غش ہو جائے، مگر عصر کے بعد پھر غش نہیں آیا. اب کیا کیا ہو گیا مگر پھر غش نہیں آیا. نہ عاشور کے دن غش آیا، نہ عاشور کے بعد غش آیا. ارے ہم شکل پیغمبر کے لاشا آ جائے اور زینب کو غش نہ آئے. قاسم ایسا یتیم بھتیجا اس کی لاش آ جائے اور زینب کو غش نہ آئے. اور اس کے بعد حسین رخصت آخر کے لیے آئے اور غش نہ آئے اور آندھیاں سیاہ چلیں، فرات کا پانی نیزو اچھلے، منادی کی آواز آ جائے قتل الحسین، اور زینب کو غش نہیں آتا. ہاں روایت آپ سنا کرتے ہیں کہ کبھی کبھی میدان میں کہا جاتا ہے کہ حضرت زینب آ گئی، اگر غش آتا تو میدان میں کیسے آتی؟ تو غش تو نہیں آیا مگر یہ آتا ہے
مگر میرے ضمیر نے کبھی قبول نہیں کیا ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر میدان میں آئی ہوتی تو ضرورت کیا تھی کہ ذوالجناح دروازے پر جائے. آخر میں اسب باوفا نے جو کام کیا ہے وہ تو یہی کہ دائیں دیکھا بائیں دیکھا. عرب میں عرب گھوڑے کی فراست مشہور ہے کہ جائے کہ وہ گھوڑا جو آج کے دن کے لیے منتخب ہوا ہو. آخر میں جو کام کیا وہ یہی کہ اپنی پیشانی خون حسین سے رنگین کی اور در خیمہ پر آیا. اور یہ آپ سنا کرتے ہیں, نتیجہ نہیں نکالتے کہ اب بھی دروازے پر کوئی بوا نہیں آیا. سکینہ دروازے پر آئی, دیکھا بادل کشی ہوئی, دین دھلا ہوا, خیمے میں گئی. ارے میرے بابا شہید ہو گئے, ارے میرے بابا شہید ہوئے. مگر اسباب قضا یہ قیامت خیز خبر آ گئی. کیا اب بھی بیویاں خیموں سے باہر نکلی؟ اور ایک جملہ آپ کے لیے دفتر مصیبت ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر بیویاں خیموں کے باہر آ گئی ہوتی تو آگ نہ لگائی جاتی. مگر بیویاں تو جہاں مولا بٹھا گئے تھے وہیں بیٹھی رہیں, یہاں تک کہ آگ لگ گئی. اب جب آگ لگا دی گئی تو اب بھی گھبرا کے نہیں نکلی. ارے ابھی اپنے پردے کے لیے جہاد ہونے لگا. ایک خیمے میں آگ لگتی ہے, بیویاں دوسرے خیمے میں چلی جاتی ہیں. اس خیمے میں آگ لگتی ہے, تیسرے خیمے میں چلی جاتی ہیں. جب سب طرف آگ کے شعلے بلند ہو گئے تو بزرگ خاندان ہونا بڑی ذمہ داری کی بات ہے. اب سب سمٹ کے کہاں آئی؟ ثانیہ زہرا زینب کبریٰ کے بعد میں آپ کے عقل و ضمیر دونوں سے فیصلہ چاہتا ہوں کہ اگر یہ کبھی میدان میں آ چکی ہوتی تو بیویاں جمع ہو کے ان سے یہ سوال کیوں کرتی؟ کہتی ہیں اے بی بی آپ جالسین فاطمہ, دیکھیے چاروں طرف شعلے بلند ہیں, اب جل کے مر جائیں یا باہر نکلیں. خدا کی قسم میرا ایمان ہے کہ مجھے ایسا جاہل یہ مسئلہ جانتا ہے تو حضرت زینب کیا نہیں جانتی تھی. مگر یہ پردے کی اہمیت دکھانا تھی, یہ فریضہ شرعی کی نزاکت دکھانا تھی کہ فرماتی ہیں بیویو مجھ سے کیا پوچھتی ہو, خدا امام وقت کو زندہ رکھے. اب یہ امام وقت کون ہے؟ وہی آپ کا چوتھا امام جس کا آج تابوت نکلے گا. کہتی ہیں خدا امام وقت کو زندہ رکھے. جب تک اس سے نہ پوچھ لوں, اس سے جب تک نہ پوچھ لوں کیا کہہ سکتی ہوں. اب وہاں آتی ہیں جہاں ہمارا آپ کا چوتھا امام غش میں پڑا, دن بھر ہوش نہیں آیا, غش میں پڑے ہوئے. اب زینب کھڑی ہیں, کہتی ہیں بیٹا اب تم امام وقت, مطلب یہ ہوا کہ بابا دنیا سے رخصت ہوئے, اب تم امام وقت ہو. ماشاء اللہ صاحبان فہم ہیں, مصائب کا جو انداز ہے اس کے یہ جملہ خلاف ہے. مگر غور کیجئے جو کہتا ہوں کہ نیزہ بھی مصیبت ہے, تلوار بھی مصیبت ہے, تیر بھی مصیبت ہے. مگر یہ مصیبت دیکھیے کیا ہے کہ باپ کے بعد بحیثیت جانشین پہلا مسئلہ کیا پوچھا جاتا کہ بھوبی چرانے کھوئی ہے, اے بیٹا تم امام وقت ہو, بتاؤ خیموں میں آگ لگی ہے, اب جل کے مر جائیں یا باہر نکلیں. اور یہ سید سجاد کا پہلا جہاد ہے کہ اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ بس اب خیموں سے باہر لیجیے. اب وہ بیویاں جن کی ماں کا جنازہ رات کو اٹھا تھا وہ روزے पकड़े रखना भाई इसको जरा.